بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان کر مریم نواز نے جو ہے عمران خان کو سیاسی دہشت گرد کہہ دیا اور ان کو کہا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں ایک سیاسی دہشت گرد ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس کا کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں۔ شاید مریم نواز کو پتہ نہیں ہے کہ سیاست کیسے کہتے ہیں۔ مریم نواز نے جو ہے وہ 80s یا 90s کی جو دہائی کی سیاست ہے اس پہ ان کو زیادہ فوکس ہے کہ جہاں پہ آپ کو دھاندلی کے ذریعے آپ کو وکٹری سٹینڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو 6 مہینے سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کوئی ایک دن انہوں نے مس نہیں کیا جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کی ہو، پولیٹیکل مومنٹم بنایا ہو۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس کرتے ہیں، اپنی سیاسی جو دوسری جماعتوں کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں۔ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے، یو کے میں ایسا ہوتا ہے، پوری دنیا میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف مومنٹم بناتی ہیں، ایک دوسرے کے جو کام ہوتے ہیں اس کو ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو پچھلے 6 مہینے سے یہی کر رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان اگر ایک آئینی کام کر رہا ہے، اس کا جو بنیادی حق ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کے تحت سیاسی ایکٹیویٹیز کرے، پاکستان کے لوگوں میں سیاسی شعور اجاگر کرے، پاکستان کے لوگوں کو سیاسی اویئرنیس دے، تو یہ کیا اس کو پھر اس بات پہ آ کر یہ کہنا کہ آپ سیاسی دہشت گرد ہیں؟ آپ عمران خان کا ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کریں۔ جب آپ مریم نواز صاحبہ جب آپ عمران خان کو سیاسی دہشت گرد کہتی ہیں تو یقین کریں آپ جمہوریت کی نفی کرتی ہیں۔ آپ کے اس بیان سے جو ہے جمہوریت کمزور ہوگی۔ آپ کے اس جماعت سے جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، جن کا بھی ان کا چاہے آپ کی جماعت سے تعلق ہے، تحریک انصاف سے تعلق ہے، پی ٹی آئی کی سے تعلق ہے، وہ مایوس ہوں گے، ڈسکریج ہوئے ہیں۔ آپ نے ایسا بیان نہیں دینا تھا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مدعی مقابلہ ہے سیاسی میدان میں آ کے آپ کو مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک سیاست کے تھرو، ووٹ کے تھرو، بیلٹ پیپر کے تھرو آپ کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اور کسی دھاندلی کے تھرو آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ جو ہے انجینئرنگ جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو، دھاندلی کے تھرو اور کسی طریقے سے آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے کہ آئیں سیاسی میدان میں میرا مقابلہ کریں۔ آپ ایک سیاسی جماعت ہے، عمران خان ایک سیاسی جماعت ہے۔ آپ جب یہ انتہا پسندی کی ہے کہ آپ جب اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں جا سکیں، آپ لوگوں کو اپنے بیانیے پہ کنونس کر سکیں۔ جب آپ عمران خان پہ آپ لاکھ الزامات لگا لیں لیکن اس کو سیاسی دہشت گرد کرنا، یہ پاکستان میں جمہوریت کی توہین ہے، ہر سیاسی ورکر کی توہین ہے، ہر سیاسی سپورٹر کی توہین ہے اور یہ ہمارے قانون کی بھی توہین ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ اور جب عمران خان سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آپ آئیں میدان میں اس کے مقابلے میں جلسے جلوس کریں، اپنے بیانیے دیں، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ چوز کرنے دیں کہ کس کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، جس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی فلاح کے لیے، کس کا بیانیہ ہے جو بنیادی حقوق کو تحفظ دیتا ہے، جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، جو خود مختار پاکستان اور پاکستان کی جو عزت ہے بیرونی دنیا میں اس کے اجاگر کرتا ہے۔ تو آپ تو اس جب کہہ دیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک سیاسی دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے سیاسی پسپائی اختیار کر لی ہے، آپ نے اپنی جو شکست ہے وہ تسلیم کر لی ہے اور آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اب آپ عمران خان کے اوپر اس قسم کے دہشت گردی والے جو الزامات لگائیں گے، لیکن آپ کے پاس اس وقت جو ہے عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں آپ کے پاس ایسا کوئی منشور نہیں ہے، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو اٹریکٹ ہو۔ عمران خان نے جو پولیٹیکل خلا پیدا ہوا، پولیٹیکل جو سپیس پیدا ہوئی لاسٹ 6 منتھ میں، اس نے بہت زیادہ کوششیں کی، اپنا ہر شہر میں اس نے جا کے اپنے جو پولیٹیکل کمپینز کی، ریلیز کی، جلسے کیے، 25 مئی کو بھی لانگ مارچ کیا، وہ پھر اس نے امن و امان کی صورت خاطر اپنے 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا اس کو ختم کیا۔ آپ پھر لانگ مارچ کر رہے ہیں، دن بدن وہ ہر شہر میں جا رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ کس طرح لانگ مارچ تو کرنا ہی کرنا ہے، کس طرح آنے والے الیکشن کے دنوں کے لیے اپنے جو ورکرز ہے، اپنا جو سپورٹر ہے اس کو انرجائز کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک چارج پیدا کرنا ہے کہ اب جو الیکشن کی گہما گہمی والے دن آنے والے ہیں۔ آپ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر کونے میں اب آپ سیاسی ڈیبیٹس دیکھیں گے، سیاسی گہما گہمی دیکھیں گے اب۔ لیکن جو نون لیگ ہے، جو مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے کہ عمران خان کو سیاسی دہشت گرد کرنا، اس کے مطلب ہے کہ نون لیگ نے اپنی جو ہے شکست وہ تسلیم کر لی ہے۔ اس کے پاس جب آپ اس طرح کے جو بڑے ہارش بیانات دیتے ہیں تو
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر میں ڈیفیٹ کے اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں. اب آپ جو ہے اس کی ذات پہ یا اس کو اس طرح کے القابات سے نواز رہے ہیں. آپ آئیں اپنے منشور پیش کریں، اپنا نظریہ پیش کریں، اپنی سوچ پیش کریں. اور یقین کریں سنتے تھے کہ جو بھٹو صاحب ہے وہ اس طرح کی پولیٹیکل موومنٹ بناتے، ہم نے تو نہیں دیکھا کیونکہ میری 1983 کی پیدائش ہے، تاریخ پہ ہم نہیں جاتے. لیکن ابھی جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ عمران خان کی سوچ سے آپ کی اس کی سیاست سے اختلاف کریں، لیکن عوام جو ہے وہ جوک در جوک اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اس کے جو جلوس ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، اس میں انپریسیڈنٹڈ میں نے جب سے میں پیدا ہوا 1983 سے لے کے آج تک میں نے کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو پاکستان میں اتنا فیمس نہیں دیکھا کہ اس کی ایک کال پہ، اس کی ایک آواز پہ لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں خود اپنے ایکسپینس کر کے کسی کی کوئی ان کو موٹیویٹ نہیں کرتا. صرف اور صرف اس وقت جو شہری کو موٹیویٹ کر رہا ہے وہ عمران خان کی سپیچز موٹیویٹ کر رہی ہیں، وہ عمران خان کا نظریہ پہ موٹیویٹ کر رہا ہے. اس کی جو خود مختار پاکستان کی جو سوچ ہے، گرین ہمارا جو پاسپورٹ ہے، اس کی جو عزت ہے بیرونی دنیا میں، وہ ایک سوچ ہے. وہ خوددار پاکستان، خوددار شہری کی جو سوچ ہے وہ ایک پاکستان کو کہ ہر شہری کو اس کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. اگر پیپل پارٹی نے مقابلہ کرنا ہے یا نون لیگ نے عمران خان کا سیاسی محاذ پر مقابلہ کرنا ہے تو صرف اس کو سیاسی دہشت گرد کہنے سے آپ وکٹری سٹینڈ پہ نہیں پہنچیں گے. آپ کے اس کے خلاف اپنے کے بیانیہ لے کے آنا پڑے گا. آپ کو لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ایسا عمل پیش کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. ادروائز اگر آپ لاکھ بار عمران خان کو سیاسی دہشت گرد کہہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے آپ کو شکست دے دی ہے.